ہیں جس کا یہ ہاؤس امین ہے، اور اس ہاؤس نے ہمیشہ ان روایات کو فروغ دیا ہے۔ میں یہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ کل لیڈر آف اپوزیشن نے جس ماحول میں سپیچ کی، ہم بھی اپوزیشن میں تھے اور ہم نے انہی ڈیسک سے کتابیں چلتی دیکھی، پیپر پھینکے جاتے رہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جب بجٹ سپیچ کی جاتی ہے تو احتجاج اپوزیشن کا حق ہے، اور ہر اپوزیشن احتجاج کرتی ہے، اور یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ ابھی میرے بھائی شاید خٹک صاحب بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے، مگر یہ پہلی دفعہ ہوا کہ گورنمنٹ بینچز سے اپوزیشن بینچز کی طرف احتجاج بھی کیا گیا اور کتابیں بھی پھینکی گئی۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ وقت ایک سا نہیں رہتا اور یہ وقت کا دھارا ہے، ادھر والے ادھر ہوتے ہیں، ادھر والے ادھر ہوتے ہیں، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم وہاں تھے تب بھی بات چیت کے لیے پیشکش کی، اور آج جب ہم یہاں ہیں تو ہم یہاں بھی بات چیت کی پیشکش کر رہے ہیں۔ رویوں کا فرق ہے، نیت کا فرق ہے، اور ایفرٹ اگر دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کے اوپر پوری دنیا معترف ہے، تمام میڈیا معترف ہے، اوپینین میکرز، اکانومسٹ، ہر بندہ اس بجٹ پہ پازیٹیو بات کر رہا ہے۔ اور میں چند اپوزیشن کے ممبرز کو سراہنا بھی چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی تجاویز آتی ہیں، بہت سارے لوگ اس پہ بہت ہوم ورک کرتے ہیں۔ اسپیشلی یہاں پہ میں دیکھتا ہوں مبین جٹ صاحب ہیں، اویس حیدر جھکڑ صاحب ہیں، ان کے ساتھ اسامہ غیاث میلا صاحب ہیں، بہت محنت کر کے آتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں، اور فائنانس بھی ان کی چیزوں کو نوٹ کرتا ہے کیونکہ صاحب تجاویز ہوتی ہیں، سیکٹورل ایشوز پہ وہ بات کرتے ہیں۔ مگر اس بجٹ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ جہاں پہ سیاسی بات کرنا اپوزیشن کا حق ہے، وہیں پر اس بجٹ کو لے کر جو مثبت اقدامات کیے گئے ہیں ان کی تعریف ضرور ہونی چاہیے۔ اور ابھی تنخواہ دار طبقے کی بات ہو رہی تھی جناب اسپیکر، تنخواہ دار طبقے کو جو خاطر خواہ ریلیف دیا گیا ہے وہ تمام تنخواہ دار لوگوں کے لیے ہے جن کی ماہانہ تنخواہ 50,000 اور اس سے نیچے ہے، اس پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی آپ نے لاکھوں روپے تنخواہوں والوں کو ریلیف دیا ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 50,000 تک تنخواہ لینے والوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ جس کی تنخواہ 50,000 سے 1 لاکھ روپیہ ہے اس پہ 1% ٹیکس ہے، اور 6 لاکھ سے اوپر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جو پروفیشنلز کی تنخواہ دار لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ایسا دور آیا تھا کہ جب سیاسی لیڈر جو ان کی جماعت کے سربراہ ہیں ان کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، یہ 1 مہینے کی بات ہے، یہ 2 مہینے کی بات ہے، یہ ڈیفالٹ آج ہوا کل ہوا، اور پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کرے، پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہونے لگی ہے، اور شرطیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ شرطیں لگا رہے تھے ملک کے ڈیفالٹ ہونے پر، مگر اس رب ذوالجلال کو کچھ اور منظور تھا۔ ایسے وقت میں جب ملک کی معیشت کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا، مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہمت باندھی اور حوصلہ پکڑا، اور مجھے یاد ہے بہت سارے ہمارے کئی افسران وہ چھٹی لے کر چلے گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ ایسے وقت میں نہ صرف حکومت کو سنبھالا، معیشت کو سنبھالا دیا
ریاست کی بقا کے لیے اپنی سیاست قربان کی میاں شہباز شریف نے، اور یہ سیاست یہی رہ جانی ہے۔ تاریخ اس قدم کو یاد رکھے گی جب وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ نعرہ لگایا کہ میں ریاست کو بچاؤں گا، مجھے سیاست کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب پیرس کے اندر ایک میٹنگ ہوئی اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پائے۔ وہ اگر میٹنگ نہ ہوتی، شہباز شریف صاحب ایفرٹ نہ کرتے اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نہ جاتے، تو آج جو خوشحالی آئی ہے یہ ممکن نہ ہو پاتی۔ آج اگر آپ اس دور سے کمپیئر کریں، یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ حالات تھے کیا۔ پاکستان کے اندر ایکسچینج ریٹ اس طرح فلکچویٹ ہوتا تھا جیسے پنکھا چلتا ہے۔ صبح ڈالر کا ریٹ اور تھا، دوپہر اور تھا، شام اور تھا۔ ذرا کاروباری طبقے کو پوچھئے جناب والا کہ وہ ایلسیاں نہیں کھلتی تھی ان کی، ایکسپورٹرز کا مال پورٹ پر پڑا ہوتا تھا، وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایکسچینج ریٹ کی فلکچویشن تھی، مہنگائی 38% کے اوپر تھی، انٹرسٹ ریٹ 22% کے اوپر تھا، کاروباری طبقہ پس کے رہ گیا تھا۔ کاش اس وقت آپ نے مساق معیشت کی بات مانی ہوتی جب شہباز شریف صاحب نے اسی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اپوزیشن میں ہوں، میری پوری جماعت جیلوں کے اندر ہے، ہم مقدمات بھگت رہے ہیں، مگر میں پھر بھی پاکستان کی خاطر کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ آؤ مساق معیشت کریں، اس ملک کی عوام کو بچائیں۔ آپ نے اس وقت اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ آپ نے کہا نہیں۔ میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ہماری یادداشت بہت چھوٹی ہے، ہم آج کی بات کرتے ہیں، کل کی بات نہیں کرتے، مگر میں کچھ چیزیں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ حساب ہے کہ سورج پہ لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے۔ ان لوگوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے کہ پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے۔ ان کے وزرائے خزانہ نے اس وقت آئی ایم ایف کو جو لیٹر لکھے، میں وہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے تو آپ چاہتے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرے۔ میں آج اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا اکانومی کے لیے، ہم اس کی تعریف کریں گے، مگر ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنی سیاست کی خاطر پاکستان کے خلاف سازش کریں، جس طرح انہوں نے اپنے دور میں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ کے کی تھی۔ اور نہ صرف اس پر بیانیہ بنایا گیا، پوری کیمپین چلائی گئی۔ آئی ایم ایف کو خطوط جو لکھے گئے تھے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، تاریخ میں ہمیشہ وہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف پیرس میں میٹنگ کر کے معاملات کو جوڑ رہے تھے اور یہاں سے خط لکھے جا رہے تھے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ نہ ملے۔ جناب والا، یہ جو معاشی استحکام حاصل ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پر ایفرٹ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا اس میں بہت ایفرٹ ہے، ان کی بہت کاوش ہے، اور یہ جس طرح وزیر اعظم کہتے ہوتے ہیں، یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کی ٹیم کا بھی بھرپور حصہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سٹیبلٹی ملک کے اندر آئی ہے۔ جناب والا، اگر میں میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی بات کروں تو یہ فگر جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ جی ڈی پی گروتھ جب یہ چھوڑ کے گئے تو -0.2% کے اوپر تھی، آج 3.7% کے اوپر ہے۔ جناب والا، اگر آپ پر کیپٹا انکم کی بات کریں تو پچھلے سال سے کمپیئر کر لیں تو وہ $1,751 تھی، اب وہ $1,901۔ یہاں سے یہ جی ڈی پی زیادہ بتا رہے ہیں، میں ان کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اکانومی کی مجھے پوری سمجھ ہے، آپ نے جو کووڈ میں بیس لائن نیچے کی تھی اس کا بھی ذکر کر لیں، جس کی وجہ سے آپ کی اکنامک گروتھ بڑی تھی۔ تو یہ بیس لائن کو ہم نے نہیں چھیڑا، بیس لائن آپ نے لوور کر کے اپنی گروتھ زیادہ دکھائی تھی، ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ جناب والا، اس کے علاوہ انفلیشن کا اگر ذکر کریں، مہنگائی کی شرح اگر یہ سنبھالا اکانومی کو نہ دیا ہوتا
اور دن رات ایفرٹ نہ کی ہوتی میاں شہباز شریف صاحب نے، ان کی ٹیم نے، تو کیا یہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ سکتی تھی؟ کیا مہنگائی جو 38% کے اوپر تھی اگر وہی رہتی تو آج ملک میں کیا حالات ہوتے؟ انٹرسٹ ریٹ اگر رہتا 22% کے اوپر ہی اور 11% کے اوپر نہ آتا تو ملک کے اندر کیا حالات ہوتے؟ اور جناب والا جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، آج اگر آپ فورن ایکسچینج ریزروز کو دیکھیں تو ہمارے پاس 3.25 مہینے کا امپورٹ کور موجود ہے، اور ریمیٹنسز جو ہیں انہوں نے تمام پچھلے ریکارڈ توڑے ہیں۔ جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں آج $17.2 بلین پہ کھڑے ہیں، جب یہ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ $9 بلین کے اوپر کھڑے تھے۔ جناب والا ریمیٹنسز آج $33.9 ارب کے اوپر ہیں، ایئر آن ایئر 9% کا انکریز ہے، جو کہ ہائیسٹ ایور انکریز جو ریکارڈ ہوا ہے۔ آج آپ اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں، $3.8 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہے، جس میں فری لانسرز کا $995 ملین کی کنٹریبیوشن ہے۔ آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھ لیں، آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ جو ہائیسٹ تھا 2022 میں 8% کے اوپر، اٹ از ناؤ 0.7% آف جی ڈی پی۔ جناب والا یہ جو اوور آل میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے یہ اوور نائٹ نہیں آئی۔ جب ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے تب تو یہاں سے خوشیاں منائی جا رہی تھیں، امید کی جا رہی تھی، ان کا لیڈر اور ان کے تمام لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ آج ڈیفالٹ ہوا کل ہوا۔ اب جب میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے، کم از کم اس چیز کو تسلیم تو کریں کہ اکانومی سٹیبل ہے، دنیا اس بات کی معترف ہے۔ آج اگر ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، شہباز شریف صاحب نے پہلی چیز جو اپنے ہوم گرون ایجنڈے پر لے کر آئے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریفارمز تھے، اسٹرکچرل ریفارمز تھے۔ ایف پی آر کے ریفارمز میں میں آج اس ہاؤس میں چیلنج کرتا ہوں، آپ آج کسی کسٹمز کے افسر کی سفارش کریں، کسی انکم ٹیکس کے افسر کی سفارش کریں، کیونکہ وہاں پہ ایک سفارش کلچر تھا۔ آج آپ سفارش کریں گے شام تک وہ بندہ سسپینڈ ہو جائے گا، کیونکہ ریٹنگ کی گئی ہے، رپورٹس مرتب کی گئی ہیں، ٹرانسپیرنٹ پوسٹنگ ٹرانسفر کا سسٹم ان پلیس کیا گیا ہے کہ سفارشی افسر وہاں پر نہیں لگیں گے۔ اس کے علاوہ اربوں روپے لیٹیگیشن کے اندر تھے۔ ہوتا کیا تھا؟ اربوں روپے کا ٹیکس ہے، وکیل ایف بی آر کا ملا ہوا ہے جس نے ٹیکس دینا اس کے ساتھ، اور ملی بھگت سے سٹے آرڈر لیے جا رہے ہیں، تاریخ پہ تاریخ لی جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ٹرائیبیونل بنائے میرٹ کے اوپر، ٹرائیبیونلز کے چیئرمین، میں خود وکیل ہوں، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کلوژن ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی بلیک شیپ ہیں، ہمارا پیشہ اس میں بھی لوگ موجود ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اس میں مائنڈ کرنے والی بات نہیں۔ اب ہمارے بہت سینئر ہیں پیشے کے لحاظ سے، میں اس لیے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایف بی آر کے وکیل ملے ہوتے تھے، بالکل ملے ہوتے تھے ایف بی آر کے وکیل۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ آ جائیں میرے سے فیکٹ پہ بات کر لیں۔ ایف بی آر کے وکیل ملے ہوتے تھے جنہوں نے ٹیکس دینا، ان کے ساتھ اربوں روپے کی کلوژن تھی۔ اب ٹرائیبیونل بنائے گئے ہیں، ان کے چیئرمین میرٹ پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، وکیلوں کو میرٹ پہ لیا گیا ہے اور اربوں روپیہ ریکور کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند انڈسٹریز جن کا ونڈ فال ٹیکس تھا، جس میں شوگر ہے، ٹوبیکو ہے، سیمنٹ ہے، بیوریجز ہیں، ان انڈسٹریز کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کہ جتنا مرضی منافع کماؤ۔ مشتاق صاحب، صرف شوگر انڈسٹری سے 60 ارب روپیہ ریکور کیا گیا ہے ٹیکس کی مد میں۔ یہ جو گنجائش پیدا کی گئی ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے، محروم طبقات کے لیے، یہ جو شہباز شریف صاحب کی اسپیشل ایفرٹ تھی جس کے ذریعے ان انڈسٹریز میں ٹیکنالوجی بیسڈ مانیٹرنگ سسٹم لگائے گئے، مانیٹرنگ کو افیکٹو کیا گیا، ایماندار لوگ لگائے گئے، 60 ارب روپیہ صرف شوگر انڈسٹری سے ریکور ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے سال جو شہباز شریف صاحب کی ڈائریکٹ سپرویژن میں پوری فائنانس کی ٹیم، ایف بی آر کی ٹیم نے محنت کی، اورنگزیب صاحب ان کی پوری ٹیم اس میں بہت ایکٹیو رہی، چیئرمین ایف بی آر بڑے ایکٹیو رہے۔
انفورسمنٹ میجرز کی مد میں 800 ارب روپیہ کلیکٹ کیا گیا ہے، جس سے یہ گنجائش پیدا ہوئی ہے۔ کیا اس سے پہلے یہ ان کے پاس بھی حکومت تھی، یہ تب لگے ہوئے تھے سیاسی بیانیاں بنانے؟ میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کام آپ بھی کر سکتے تھے۔ یہ جو 800 ارب روپیہ اکٹھا ہوا ہے، یہ ول ٹو ڈو سے ہوا ہے، یہ ڈٹرمنیشن سے ہوا ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی ایک ایفرٹ ہے اس ملک کے لیے، جس کے تحت یہ انفورسمنٹ ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آج پورٹ پہ چلے جائیں، پہلے پورٹ کے اوپر کسٹم کلیئرنس میں کئی دن لگتے تھے، کئی ہفتے کئی مہینے لگتے تھے، وہاں بھی کرپشن واز ریمپنٹ۔ اب فیس لیس اپریزل سسٹم وہاں پہ انسٹال کیا گیا، اور ایف پی آر یہ سسٹم پورے ملک کے اندر لے کے جا رہا ہے، جہاں پہ ٹیکس دینے والے کا ٹیکس کلیکٹ کرنے والے سے آمنا سامنا نہیں ہوگا۔ وہ آئی ٹی بیس سسٹم کے تحت فیس لیس سسٹم ہوگا، ماسکنگ ہوگی، تاکہ کسی قسم کی وہاں پہ لیکیج نہ ہو سکے۔ یہ جو ایف پی آر کے ریفارمز کیے گئے، جس کے تحت اتنا بڑا ریلیف قوم کو دیا گیا ہے، اس کا امپیکٹ ایک شہری تک جائے گا۔ اس کا امپیکٹ ان لوگوں تک جائے گا جو ٹیکس ادا کرتے تھے مگر ٹیکس نہ ادا کرنے والے کا بھی بوجھ اٹھاتے تھے۔ آج اس ملک میں ایک منصفانہ سسٹم لگا دیا گیا ہے کہ ٹیکس نہ دینے والے کا بوجھ ٹیکس دینے والا اب نہیں اٹھائے گا۔ اور میں یہ سب سے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ جو ٹیکس نہیں دیتا، ٹیکس دینے والا اس کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور میں یہاں پہ بلال کیانی صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے ٹاسک کیا ریٹیلرز کے حوالے سے، 36 لاکھ ریٹیلر ٹیکس نیٹ سے باہر تھا اس ملک کا، اور ان کے ساتھ ان کی اپنی ڈیمانڈ کے اوپر ان کی اپنی یہ ریکویسٹ تھی کہ ہمیں کسی نہ کسی صورت میں ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں اور اس کا کوئی شفاف سسٹم بن جائے۔ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ایف پی آر کے ریفارمز کیے ہیں، اچھے افسر لگائے ہیں، ٹرانسپیرنسی آئی ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے شروع میں ہی فری آف کاسٹ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے ایف پی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کو فنڈ کیا۔ یہ کاوش ہوتی ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے آؤ، پاکستان میں سسٹمز لگاؤ، اینڈ سیم گوز فار ابھی چائنا گئے، علی بابا کے ساتھ موقع پہ ڈیل کی، وہ پوری دنیا نے دیکھی کہ علی بابا کا چیئرمین یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم نے آج شہباز سپیڈ دیکھی ہے کہ موقع پہ اگریمنٹ سائن ہوا ہے اور ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو یہ جو میں ریٹیلرز کی بات کر رہا تھا کہ 36 لاکھ ریٹیلر وہ اس اسکیم کے تحت ٹیکس نیٹ کے اندر آیا جو پہلے ٹیکس نیٹ سے باہر تھا، اور ان کے لیے بھی ایک منصفانہ سسٹم بنایا گیا ہے فکس ٹیکس کا، کہ وہ ٹیکس کی ایک رقم ادا کریں گے، ان کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا جو اپنی دکان کے باہر لگائیں گے۔ اور دیکھیے یہ بجٹ جس میں تنخواہ دار کو ریلیف ملا، جس میں غریب آدمی کے لیے کوئی ٹیکس نہیں ہے، جو میں نے جیسے کہا کہ 50,000 سے نیچے جو تنخواہ لے رہا ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے، 50,000 سے لاکھ روپے والا جو لے رہا ہے 1% ٹیکس ہے، اس کے اوپر تمام سلیبز کو ریلیف دیا گیا ہے۔ مڈل کلاس کا بہت بڑا گلہ تھا کہ جی ہم 5 مرلے کا گھر 10 مرلے کا گھر بیچتے ہیں یا 5 مرلے 10 مرلے کا پلاٹ لیتے ہیں تو ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو اس بجٹ کے اندر وزیر اعظم نے خصوصی ریلیف دیا ہے کہ اب جو مڈل کلاس اپنی چھوٹی لینڈ ہولڈنگ کی سیل پرچیز کرتی تھی ان کا ٹیکس بھی جو ہے وہ ریڈیوس کیا گیا ہے تاکہ ہاؤسنگ سیکٹر کو مزید تقویت ملے۔ اور جناب والا یہ جو ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو وزیر اعظم کی خصوصی کاوش کے تحت جو ریلیف دیا گیا ہے یہ صرف ہاؤسنگ سیکٹر کو نہیں ملے گا، ہاؤسنگ سیکٹر کو 12 انڈسٹریز ہیں جو فیڈ کرتی ہیں، اس میں سیمنٹ جاتا ہے، اس میں سریا جاتا ہے، اس میں فٹنگز جاتی ہیں، اس میں مختلف انڈسٹریز کا حصہ ہوتا ہے۔ اور جو اپنا گھر سکیم انٹروڈیوس کی گئی ہے جس میں محروم طبقات کو لون ملے گا 1 کروڑ تک، جس کے لیے 90 ارب روپیہ ڈسپرس کر دیا گیا ہے، 11 ارب روپیہ آلریڈی لگ چکا ہے، اس سال بھی اس کی پروویژن رکھی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو ایک سرج آئے گا اس سے پورے ملک کے اندر روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے، لوگوں کو سستا گھر بھی ملے گا۔ اور ہم نے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں تو یاد کبھی نہیں دلانی کیونکہ وہ ایک ماضی کا قصہ ہے۔ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اپنا گھر کے تحت جن لوگوں کو گھر مل رہے ہیں، کوئی نائب قاصد ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کسان ہے، کوئی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی کسی کے گھر میں کام کرتا ہے، جن کو یہ گھر مل رہے ہیں،
یہ بہت بڑا بوسٹ ہے محروم طبقات کے لیے, مڈل کلاس کے لیے, اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر سے اکانومی کا پہیہ تیزی سے چلے گا. اور میں آگے بڑھتے ہوئے اب ایکسپورٹرز کے اوپر آؤں گا کہ اس ملک میں ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے جب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوتی ہے تو وہ صرف ایکسپورٹر کو فائدہ نہیں ہوتا. اگر ایکسپورٹ بڑھے گی, فیکٹریاں اور لگیں گی, ایکسپینشن ہوگی, ڈائیورسفیکیشن ہوگی, لوگ نوکریاں دیں گے, روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, ملک کے اندر معیشت کا پہیہ اور تیزی سے چلے گا. ایکسپورٹرز کی جو درینہ ڈیمانڈ تھی کہ ایڈوانس ٹیکس ختم کیا جائے, وہ ختم کیا گیا. منیمم ٹیکس کو مزید کم کیا گیا, اور سپر ٹیکس, پہلے تجویز آئی تھی کہ سپر ٹیکس جو ہے وہ جو 50 کروڑ تک کی ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے ختم کیا جائے, مگر وزیر اعظم نے خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے تمام ایکسپورٹرز کے لیے اس ملک میں سپر ٹیکس کو ختم کر کے دکھایا ہے. اور یہ فیصلے ان آئسولیشن نہیں تھے, یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں پورے ہفتے لگے ان لوگوں سے کنسلٹیشن کرتے ہوئے. اس میں انڈسٹریز کے ساتھ الگ کنسلٹیشن ہوئی, چیمبرز کے ساتھ الگ کنسلٹیشن ہوئی, آئی ٹی سیکٹر سے الگ ہوئی. تمام سیکٹرز کو, یہ وزیر خزانہ بیٹھے, بلال کیانی صاحب بیٹھے ہیں, تمام سیکٹرز کو اس میں کیٹر فار کیا گیا. ایگریکلچر سیکٹر کے لوگوں کو بلایا گیا, ان سے تجاویز لی گئی. ابھی یہاں پہ ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے بات ہوگی اور بتایا جائے گا کہ کتنا ریلیف دیا گیا ہے, نہ صرف with regard to جو یوتھ کو لونز دیے جا رہے ہیں ایگریکلچر کے لیے, بلکہ جو ایگریکلچرل اکوپمنٹ باہر سے امپورٹ ہوگا اس پہ کسٹم ڈیوٹی کو کم کیا گیا ہے. یہ شپنگ کے بیٹھے ہیں منسٹر ہمارے جنید انوار صاحب, شپنگ سروسز کے اوپر سیلز ٹیکس کو 18% سے 0% کر دیا گیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ بجٹ ہر طبقے کا بجٹ ہے, کسان کا, مزدور کا, دکاندار کا, ریٹیلر کا, ہر تنخواہ دار کا, ہر طبقے کا, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور خواتین کے حوالے سے یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی اس ملک میں کہ پنک ٹیکس کو ختم کیا جائے. آج ان کی ہائیجین پروڈکٹس کے اوپر ٹیکس کو 0% کر دیا گیا 18% سے. اور یہ دیکھیے پاپولیشن ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور پاپولیشن کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضرورت ہے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی. اس کو بھی کیٹر فار کیا گیا ہے کہ کانٹراسیپٹیوز کے اوپر بھی جو ٹیکس تھا 18% اس کو بھی 0% کر دیا گیا ہے. تو یہ بجٹ ایک ریلیف کا بجٹ ہے, یہ بجٹ ایک ایسے دور کا بجٹ ہے کہ ہم خوشحالی والے دور میں داخل ہو رہے ہیں. اور یہ پوری کابینہ اس بات کو جانتی ہے, خواجہ صاحب بیٹھے ہیں, کہ وزیر اعظم ایک ایک لمحہ پچھلے پورے سال اس کوشش میں رہے کہ میں گنجائش پیدا کروں, میں ریلیف لے کے آؤں. اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے, کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر بھی ہیں, ہمارے باقی بھی آبلیگیشنز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس ساری چیز کو ایفیشنٹلی اور ایک کمپیٹنٹ طریقے سے مینج کر کے ذاتی ایک ایفرٹ کیا, دن رات ایک کیے, خون پسینے بہا کے آج اس مقام پہ ہم پہنچے ہیں کہ جو 2 سال سے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی ہم آپ کو ریلیف دیں گے. آج وہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک ریلیف پہ مبنی بجٹ دیا گیا ہے, اور ہر طبقے کو اس کے اندر گنجائش پیدا کر کے ان کی ڈیمانڈز کو پورا کیا گیا ہے. یہ آغاز ہے ایک ایسی گروتھ کا جس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی اکانومی بنیں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی. جناب والا, میں ان کنکلوژن صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی تجاویز بھی آتی ہیں, مگر خدارا جہاں پاکستان کی بات ہو تو کم از کم ہماری بات نہ کریں, ہمیں داد نہ دیں, مگر پاکستان کی عزت میں اپنی عزت محسوس کریں, پاکستان کے فخر میں اپنے فخر محسوس کریں. اور پاکستان کو جو پذیرائی مل رہی ہے بین الاقوامی سطح پہ, جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا معترف ہے کہ پاکستان نے امن کے قیام کے لیے جو اپنا کردار ادا کیا ہے, اور آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں سے نہ صرف امن کا قیام ہوا ہے بلکہ ہم پوری دنیا کی اکانومی جس سے بینیفٹ کریں گی. پاکستان میں الحمدللہ جو ایک ٹیم ورک ہے جس میں SIFC کا بہت رول ہے,
اور وزیر اعظم شہباز شریف، ان کی پوری ٹیم، اور ساتھ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ان کی پوری ٹیم، وہ خارجہ محاذ ہو، وہ اکانومی کا محاذ ہو، آج پاکستان وہ پاکستان ہے کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آج سب پاسپورٹ کی بھی عزت ہے، اور آج معیشت بھی جو ہے وہ ترقی کی شارہ پر گامزن ہے الحمدللہ۔ میں صرف اپنی بات اس بات پہ ختم کروں گا، پروین شاکر کے یہ اشعار ہیں کہ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے، اور بزم انجم میں قبا خاک کی اوڑی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔